بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسی بات کر دی ہے جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واضح طور پر جھوٹ بول لیا کرتے تھے۔ مرزا کی یہ بات سن کر ہمیں بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی اور اس کی حالت پر بڑا افسوس ہوا۔ ہم اس کی خیر خواہی کے لیے اس کو مشورہ دیتے ہیں کہ فوری طور پر اپنی اس بات سے رجوع کرے اور توبہ کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2947 اور 2948 اور اسی طرح اور بھی کئی جگہ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب کسی غزوے کا ارادہ فرماتے تھے تو توریہ کرتے تھے۔ توریہ کا مطلب یہ ہے کہ جس طرف جانا ہوتا تھا، جس علاقے میں، جس سمت میں، اس سمت کا واضح طور پر تعین نہیں فرماتے تھے، بلکہ ایسی گفتگو فرماتے تھے جس سے اگلے آدمی کو تأثر یہ ملے کہ شاید آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارادہ فلاں علاقے کی طرف، فلاں سمت کی طرف جانے کا ہے۔ مثلاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اگر مغرب کی طرف کسی علاقے میں غزوے کے لیے جانا ہوتا تھا تو مشرق کی طرف کسی علاقے کے متعلق آپ حال احوال پوچھتے تھے، تو حال احوال پوچھنے سے اگلے آدمی کو یہ تاثر ملتا تھا کہ شاید آپ نے اسی طرف غزوے کے لیے جانا ہے۔ اب اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارادہ مغرب کی طرف کسی علاقے میں غزوے کے لیے جانے کا ہے اور آپ مشرق کی طرف کسی علاقے کے حال احوال پوچھ رہے ہوں تو اس میں بالکل جھوٹ نہیں ہے، البتہ اس کو توریہ کہتے ہیں۔ تو یہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور یہ جھوٹ بھی نہیں ہے۔ تو توریہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کرتے تھے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارادہ تو ہو مغرب کی طرف کسی علاقے میں غزوے کے لیے جانے کا، جہاد کے لیے جانے کا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرمائیں کہ کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ یہ تو جھوٹ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ صحیح بخاری کی مشہور شرح ہے فتح الباری، جس کے متعلق مرزا خود کہتا ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین شرح ہے یہ۔ اس میں بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ اسی طرح تھا کہ مثلاً آپ نے اگر مشرق کی طرف غزوے کے لیے، جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا تو آپ مغرب کی طرف کسی علاقے کے متعلق حال احوال پوچھنے لگ جاتے تھے، کوئی بات پوچھنے لگ جاتے تھے تو اور سفر کی تیاری بھی ساتھ شروع کر دیتے۔ تو جو آپ کو دیکھتا وہ یہ سمجھتا کہ آپ شاید مغرب کی طرف جہاد کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ آگے لکھتے ہیں وَأَمَّا أَن يُصَرِّحَ بِإِرَادَتِهِ الْغَرْبَ وَإِنَّمَا مُرَادُهُ الشَّرْقُ فَلَا، کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارادہ تو مشرق کی طرف جانے کا ہو اور آپ مغرب کی طرف جانے کا ارادہ واضح طور پر فرما دیں کہ ہم مغرب کی طرف جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہوتا تھا، کیونکہ یہ تو جھوٹ بنتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ اس لیے حدیث میں بھی توریہ کا لفظ ہے، جھوٹ کا لفظ نہیں ہے۔ اب آپ مرزا جہلمی کی گفتگو سنیں، اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے اس نے کیا بات کی ہے اور پھر فیصلہ خود کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو آپ ذو معنی الفاظ استعمال کیا کرتے تھے، یعنی کوڈ ورڈز جن کے دو معنی بنتے ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کہتے تھے کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھتے تھے کہ ہم نے مغرب کی طرف جانا ہے، تاکہ جو منافقین ہیں وہ ہماری خبر لیک نہ کر سکیں۔ قرآن کلاس نمبر 144، اس میں تقریباً 27 منٹ پر مرزا نے یہ بات کی ہے۔ اب مرزا کے شاگردوں سے ہماری گزارش ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر انصاف سے بتائیں کہ مرزا جو کہہ رہا ہے کہ جی بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے تھے کہ ہم کل مشرق کی طرف جائیں گے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھ لیتے تھے کہ مغرب کی طرف جانا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، بخاری مسلم میں نہیں ہے۔ بخاری مسلم پر بھی جھوٹ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جھوٹ ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین اور بے ادبی ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام واضح طور پر یہ فرما دیں کہ جی کل ہم مشرق کی طرف جائیں گے اور مراد یہ ہو کہ جی مغرب کی طرف جانا ہے۔ یہ تو جھوٹ بنتا ہے اور ایسا ہوتا بھی نہیں تھا، جیسا کہ ہم تفصیل سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کر چکے ہیں۔ ہاں اتنا ہوتا تھا کہ مخالف سمت کے حالات آپ معلوم کرنے لگ جاتے تھے، جس سے اگلے آدمی کو یہ تأثر ہوتا تھا کہ شاید آپ نے اس علاقے کی طرف جانا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہ قطعاً نہیں فرماتے تھے کہ مغرب کی طرف اگر جانے کا ارادہ ہوتا تھا تو آپ یہ فرماتے ہوں کہ ہم نے کل مشرق کی طرف جانا ہے، نعوذ باللہ۔ اس لیے مرزا نے جو یہ بات کی ہے یہ انتہائی خطرناک بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ ہے، توہین اور بے ادبی ہے، اور بخاری مسلم پر بھی جھوٹ ہے۔ لہٰذا مرزا جہلمی پر یہ لازم ہے کہ فوری طور پر اپنی اس بات پر اعلانیہ توبہ کرے، اور جس ویڈیو
ویڈیو میں اس نے یہ بات کی ہے فوری طور پر اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کرے، اور مرزے کے شاگردوں سے بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ یہ بات مرزے تک فوری طور پر پہنچائیں اور اس کو سمجھائیں۔ اسی طرح اور بھی مختلف ویڈیوز میں مختلف جگہ مرزے نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق توہین آمیز کلمات بولے ہیں۔ جب مرزا اس پر توبہ کر لے گا تو ان کی طرف بھی ہم متوجہ کر دیں گے، اور مرزے سے یہ بھی گزارش ہے کہ صحابہ اور اولیاء پر بے جا الزام تراشیوں سے اگر وقت مل جائے تو ذرا اپنے گھر کی بھی خبر لے لیا کرو۔